جی جی اور سنی جانتا ہے، دل میں رکھتا ہے۔ پالکی پہ سوار جا رہے تھے نا، جی جی سنا ہے نا واقعہ؟ وہ سید کیا تھے؟ پگڑی باندھ کر تھے؟ نہیں تسبیح لگائے ہوئے؟ نہیں تسبیح باندھے ہوئے تھے؟ تسبیح چلا رہے تھے؟ وہ جبہ پہن کے آئے تھے؟ نہیں کیا تھا؟ پالکی اٹھانے والے ایک مزدور کی حیثیت سے تھے، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت نے ان سے محبت کر کے دنیا والوں کو بتایا قرآن کا مطالبہ محبت کا نہیں مودت کا ہے۔ سید صرف اس لیے محبت کا حقدار کہ اس کی رگوں میں کسی ایرے غیرے کا خون نہیں، سید البشر کا خون روا دوا، اس لیے اس سے محبت کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار مجاہد ملت، جی 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 جب بڑے سرکار آتے تھے، جب من گھڑت کہانی ہوگی نا تو اس کی دلیل دے دیجیے گا۔ سرکار مجاہد ملت جب بڑے سرکار آتے تھے، یہ بڑے سرکار آتے تھے، یہ والی من گھڑت تو نہیں ہو سکتی کہ سرکار مجاہد ملت اپنے امامہ کو بچھایا کرتے تھے، بے شک بچھایا کرتے تھے، بچھایا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بچھانے کے بعد سرکار مجاہد ملت کے قدم وہاں پڑتے تھے۔ کہاں؟ سرکار مجاہد ملت کے امامہ پر سرکار ملت بابا جان ماما جان کے قدم پڑا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان دنیا والوں کو یہ بتایا کہ محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ چہرہ کیسا ہے، دکھتے کیسے ہیں، لباس کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے۔ پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ نسبت غوث اعظم رکھے ہوئے۔ محبت کی ایک ہی وجہ، اور وہ کیا؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خون ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خون ہے۔ اور یہ بھی من گھڑت نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے، امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے، طلبہ بیٹھے ہوئے، وقت کا امام اعظم ابو حنیفہ درس دے رہے، اور دوران درس کبھی اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ کافی دیر کے بعد جب شاگردوں نے پوچھا سرکار آج معاملہ کچھ الگ دیکھا، کیا معاملہ ہے؟ تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ جس وقت میں تمہیں درس دے رہا تھا، چھت پر ایک سید زادہ کھیل رہا تھا، چھت پر ایک سید زادہ کھیل رہا تھا۔ جب وہ میرے ٹھیک سامنے آ جاتا تو ابو حنیفہ اس کے ادب و احترام کے لیے کھڑا ہو جایا۔ صرف شعر پڑھنے سے نہیں ہوگا، صرف شعر پڑھنے سے نہیں ہوگا کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے۔ اور یہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ بچہ نہ عالم بنا، نہ پیر بنا، نہ مرشد بنا، نہ فاضل بنا، نہ مفتی بنا، نہ خطیب بنا، نہ شاعر بنا۔ بچہ کھیل رہا تھا مگر مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جیسے نانا نور والے ویسے ان کا نواسا نور والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ سرور انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ کتنی چیزوں کی؟ بلند آواز سے کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے فرمایا کہ تم اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دو۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن کراتے ہیں کسی مدرسے میں قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے کے لیے، سند القرآن پڑھانے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو تعلیم دو وہ اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دو۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کی محبت کی تعلیم کیسے دیں اور کیسے مدرسے میں بچوں کا ایڈمیشن کرائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے مدرسوں میں بچے کا پاؤں پڑ جائے جہاں نبی کی محبت چھینی جاتی ہے۔ ہم ایسے مدرسوں میں ایڈمیشن کرائیں کہ جہاں نبی کی محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ نبی کی محبت کی تعلیم دو۔ کیا فرمائے؟ نبی کی محبت کی تعلیم دو۔
آپ دیتے ہیں؟ یہ حضور کا فرمان حدیث پاک مسلم شریف کی کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو. سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت کا پاٹ پڑھاؤ, اپنی نبی کی محبت کا درس دو. کیا نبی کی محبت کے لیے اگر اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ بیٹے تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگی, نعوذ باللہ, کیا اس سے محبت آئے گی؟ ایمان سے بولیے, آئے گی؟ اگر اس سے کہا جائے کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے, نعوذ باللہ, محبت آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. اب محبت کیسے دینا ہے؟ محبت کیسے دینا ہے؟ کبھی اپنے بیٹے کو اپنے گھر کی چھت پر لے کر جاؤ, شام کا وقت ہو اور 14ویں کا چاند چمک رہا ہو, اپنے بیٹے سے کہنا بیٹے وہ چاند ہے نا؟ بیٹا کہے گا ہاں چاند ہے. کہنا بیٹے تو ہاتھ پکڑ سکتا ہے, چھو سکتا ہے؟ بیٹا کہے گا بابا نہیں چھو سکتا. بیٹے تو اسے دیکھ سکتا؟ ہاں بابا دیکھ سکتا ہوں. کتنی دور ہے؟ بیٹا کہے گا بہت دور ہے. بیٹے تو جا سکتا؟ بابا کہ نہیں جا سکتا. اب اس سے کہنا بیٹے تو جس چاند کو چھو نہیں سکتا, تو جس چاند کو پکڑ نہیں سکتا, تو جس چاند پہ جا نہیں سکتا, تو اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جنہوں نے انگلی کا اشارہ کیا تھا تو چاند نے سینہ چھپ کر دیا. بتاؤ تو بیٹے کے دل میں نبی کی محبت آئے گی. آپ اپنے بیٹے کو دن کے وقت لاؤ. میں تو مثال دے رہا ہوں, ایسی ہزاروں مثالیں. آپ اپنے بیٹے کو لاؤ اور لانے کے بعد کہو بیٹے وہ دن کا سورج دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں. بیٹے ہاں دیکھتا ہے؟ ہاں. تو اسے آنکھ بھر کے دیکھ سکتا ہے؟ بیٹا کہے گا نہیں. میں دیکھتا ہوں تو میری آنکھ چلیا جاتی ہے. بیٹے تو اسے پکڑ سکتا ہے؟ بیٹا کہے گا نہیں پکڑ سکتا. دور ہے؟ کہے گا ہاں بابا بہت دور ہے. بیٹے بہت دور ہے؟ کہا ہاں بابا بہت دور ہے. تو اس کے قریب جائے گا تو کیا ہوگا؟ بابا جل جاؤں گا. بیٹے تو نہ اسے چھو سکتا, نہ پکڑ سکتا, نہ قریب جا سکتا, نہ اس سے آنکھ ملا سکتا, لیکن یہی سورج تھا. فرمایا یہی سورج تھا اور مقام صحبہ تھا. حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی. مصطفیٰ کے زانوے مبارک, مصطفیٰ کریم نے حضرت علی کے زانوے مبارک پر سر رکھ کر آرام کر لیا. علی کی عصر قضا ہو گئی اور حضرت علی نے نماز عصر کے قضا کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکالے. رخسار مصطفیٰ پر علی کے آنسو گرے. مصطفیٰ کی آنکھ کھلی. آقا نے آنکھ کھولتے ہوئے پوچھا علی تمہیں کس چیز نے رلا دیا؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی, سورج غروب ہو گیا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا اے علی جاؤ وضو بناؤ. علی وضو بنانے گئے اور ادھر حضرت نبی کے کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم ان علی فی طاعت وطاعتی رسولک فردد علیہ الشمس. اے میرے مولا تیرا علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا, اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے. بچے سے کہنا کہ جس سورج سے تو آنکھ نہیں ملا سکتا, مصطفیٰ نے اس سورج کو واپس علی کی نماز کی ادائیگی کے لیے پھیر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, درود سے مقدس, نعرہ تکبیر. نبی کی محبت کی تعلیم دینا ہے اور اس کے لیے حضور کے فضائل بیان کرنا ہوگا, حضور کی شان بیان کرنا ہوگا. اس سے کہو بیٹے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی پر درود پڑھنے سے اللہ 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے. تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کو شجر و حجر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے. اے میرے بیٹے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا اس نبی کی ولادت کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کے سامنے دعائیں مانگی تھی. اے میرے بیٹے تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے نا اس نبی کی شان یہ ہے, اس نبی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے پیشاب اگر کسی کو دیا تو اس نے اپنے پیٹ میں پہنچا دیا, پی لیا, تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ جہنم کی آگ سے آزادی مل گئی. اس اپنے بچے کو بتاؤ کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, رب تبارک و تعالیٰ نے سارے جگ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو انہوں نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا, کیونکہ شیطان میرا روپ دھارن نہیں کر سکتا. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان یہ ہے کہ ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑا کرتا تھا. تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان نبی کی شان یہ ہے کہ نرم و گداز زمین پر اگر ان کے پاؤں کے نقش پڑتے تھے تو پاؤں کا نقش نرم زمین پر نہیں ابھرتا تھا, لیکن پتھریلی زمین پر مصطفیٰ کے قدم پڑتے تھے تو پتھر موم بن کر مصطفیٰ کے تلووں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. یہ سناؤ تو بچے کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت کا چراغ روشن ہوگا. کہا حضور نے کہ اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دو. کس کو؟
अपने नबी की मोहब्बत की तालीम दो। किसको? बच्चों से किसको? बच्चों को। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा हुआ अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, आपका बेटा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, इतनी ही जिम्मेदारी नहीं, सबसे पहली जिम्मेदारी हुजूर की हदीस पर अमल करना। और ये कब होगा? जब आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी तो मोहब्बत का दर्स नस्लन बादा नस्लिन आगे फरोग पाता रहेगा। तो पहले आपको भी वो दर्स लेना है ना। अब हुजूर ने फरमाया नबी की मोहब्बत, सेकंड स्टेप फरमाया अपने नबी की आल की मोहब्बत की तालीम दे दो। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, और बड़े आवाज से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ दुनिया के कलमा पढ़ने वालों, ऐ नबी के नाम का नारा लगाने वालों, अपने आप को दायरे इस्लाम में दाखिल करने वालों, ये तुम्हारे नबी का आफाकी पैगाम कि जब तुम्हें अल्लाह औलाद जैसी नेमत दे तो तीन बातों को ज़हन में रखो। पहले नबी की मोहब्बत का दर्स दो, फिर नबी की ज़हरा की मोहब्बत का दर्स दो, नबी के हसनैन की मोहब्बत का दर्स दो, नबी के घर वालों की मोहब्बत के पास। और कैसे आएंगे मोहब्बत के चिराग सीने में, कैसे रोशन होंगे मोहब्बत के चिराग बच्चों के सीने में, कैसे रोशन होंगे? आज हमारा और आपका बच्चा सुपरमैन की बातें करता है, स्पाइडरमैन की बातें करता है, और यूट्यूब के जरिए न जाने कैसे कैसे कार्टून्स देखकर अपने ज़हनो दिलो दिमाग को ख़राब कर रहा है। बच्चा आपका, मेहनत आपकी, खर्च आपके, जिस घर में आप रह रहे हैं छत आपकी, खिलाते आप हैं, पिलाते आप हैं, रुपये पैसे आपके खर्च होते हैं, लेकिन इस मोबाइल के ज़रिए आपके बेटे पर, बच्चियों पर हुक्मरानी अमेरिका और लंदन कर रहा है। सही कह रहा? सही कह रहा? जापान कर रहा है। बच्चा आपका, हुक्मरानी किसी और की। तो ऐसा करो ना कि बच्चा आपका हो, हुक्मरानी मदीने वाले की हो। बच्चा आपका हो, हुक्मरानी मौलाए कायनात की हो। बच्चा आपका हो, उसके दिलो दिमाग में मुस्तफी रंग में रंगा जाए, ताकि उसकी ज़बान से हुजूर की मोहब्बत और हुजूर की आल की मोहब्बत के बोल फूटते नजर आए। वो काम करो। फरमाया अपने नबी की आल की मोहब्बत की तालीम दो। कैसे देंगे नबी की आल की मोहब्बत की तालीम? कैसे देंगे? बेटे को बोले, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एक दो मिसालें हैं, बाकी आपको समझना है, और इतना वक्त नहीं कि मैं सारी चीज़ों को तफसील से बयान करूँ। मिसाल के तौर पर आप बेटे को बोले, बेटे घर में मुर्गी ज़बह हुई, बोलेगा हाँ। गर्दन कट गई, हाँ। अब इसमें जान है? बोलेगा नहीं। गर्दन अलग, धड़ अलग, जान है? वो बोलेगा नहीं। जिस तरह चाहा उसके जिस्म को काट दिया, मुर्गी के पार्ट काट दिया, जिसमें से तन सर से जुदा हो गया, लेकिन जिसमें अब जान नहीं है। अब उसको बोले, बेटे तू जिस नबी का कलमा पढ़ता है ना, उसके शहजादे जिसे दुनिया हुसैन कहती है, गर्दन कट गई थी, नेज़े पे सवार थे, कुरान की तिलावत ज़बान पर जारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे को बताओ, अपनी औलाद को बताओ, ऐ बेटे सारी दुनिया जन्नत 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 की रट लगाती है, मौला जन्नत दे दे, मौला जन्नत दे दे, मौला जन्नत दे दे। बेटा कहेगा हाँ, सारी दुनिया जन्नत की आरज़ू में रहती है। अब बच्चों को सिखाओ, जिस जन्नत की तमन्ना दुनिया करती है, उस जन्नती औरतों की सरदार कोई और नहीं, मुस्तफा की लख्त जिगर सज्जदाए कायनात फातिमा ज़हरा को अल्लाह करीम ने बना दिया। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बच्चों को बताओ, वक्त के बड़े बड़े मुफ्ती, वक्त के बड़े बड़े मर्दाने कलंदर, वक्त के बड़े बड़े मंसूबाने बारगाहे खुदा, वक्त के बड़े बड़े अल्लाह सत्ताब औताब, सारी दुनिया जन्नत की तलबगार है। और जब ये जन्नत में जाएंगे ना, जब ये जन्नत में जाएंगे तो वहाँ जन्नत की सरदारी किसी और के हाथ में नहीं, मुस्तफ़ा के शहजादे हसन और हुसैन के हाथों में अल्लाह अता फरमा। ये बताओ तो उनके सीनों में औलाद की, उनके सीनों में नबी और नबी की आल की मोहब्बत आए। फर्स्ट स्टेप क्या है? नबी की मोहब्बत देंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह देंगे ना। दूसरा स्टेप क्या? सेकंड स्टेप नबी के आल की मोहब्बत। अब आओ थर्ड स्टेप पे, कहा अब कुरान की तालीम दो। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कुरान पढ़ने वालों, कुरान की रट लगाने वालों,
مصطفیٰ نے اس قرآن کے پڑھنے سے پہلے کہا کہ نبی کی محبت پڑھ لو، نبی کے آل کی محبت پڑھ لو، تب قرآن پڑھنا شروع کرو۔ پہلا درجہ نبی کی محبت، سیکنڈ سٹیپ نبی کی آل کی محبت، اور تیسرے درجے پر قرآن کی تعلیم کو رکھا۔ کس نے؟ سرور انبیاء نے۔ یہ ایسا سیلیبس ہے کہ جس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا، ہے نا؟ اور اس سے ہٹ کر جو زندگی گزارتا ہے پھر اس کی زندگی راہ مصطفی نہیں ہوتی، راہ ہدایت والی نہیں ہوتی۔ اور دلیل دیتا ہوں قرآن سے۔ قرآن کی ایک آیت ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور یہی وہ قرآن ہے جس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت